بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفیل کی 2 آیات ہم نے کل پڑھ لی تھی۔ تیسری آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَرْسَلَ واو اور ارسلَ اس نے ارسال کیا یا اس نے بھیجا۔ ارسلہ ارسال کرنا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کوئی چیز بھیجنے کو۔ تو وہ ارسلہ اور اس نے بھیجا، کس نے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ علیہم علی اوپر، ہم ان کے، علیہم اوپر ان کے، کن کے اوپر؟ وہی جو ہاتھیوں والے آئے تھے جب انہوں نے اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا علیہم اوپر ان کے، کس چیز کو بھیجا؟ طیرن پرندے، طیر پرندے کو کہتے ہیں، تو طیرن پرندے بھیجے، ابابیل، ابابیل جو لفظ ہے اردو میں ہمیں ایک چھوٹی سی چڑیا ہے جس کے لیے عام طور پہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ابابیل ہے، لیکن عربی زبان میں یہاں یہ جو لفظ ہے ابابیل، اس سے مراد کوئی ایک پرندہ نہیں ہے، یہ ابابیل سے مراد یہاں ہے جھنڈ کے جھنڈ، یعنی گروہ کے گروہ، ان کے لشکر کے لشکر۔ ابابیل، ابابیل کا معنی جھنڈ در جھنڈ، جھنڈ کہتے ہیں جیسے یعنی پرندوں کا ایک جتھا سا اکٹھا جو آ رہا ہوتا ہے اس کو جھنڈ کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ کئی جھنڈ آ رہے ہوں، جھنڈ کے اوپر جھنڈ آ رہا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پرندے آ رہے ہیں ابابیل، یعنی جھنڈ کے جھنڈ آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وارسلہ اور بھیجے علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ یا لشکر کے لشکر۔ وہ سمندر کی طرف ہے، آج بھی جو ہے نا سمندروں کے اوپر اس طرح کے مناظر بعض اوقات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کیونکہ وہاں جو پرندے آتے ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے وہ حرکت کرتے ہیں، اور بعض اوقات اچانک اتنے وہ ساحل پر آ جاتے ہیں کہ دن میں اندھیرا ہو جاتا ہے، جیسے بادل آ جاتے ہیں اور روشنی جو ہے وہ سورج کی رک جاتی ہے، اتنی تعداد میں وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی جو آئے تھے جھنڈ کے جھنڈ پرندے اسی طرح سے آئے تھے، اچانک آئے اور آ کے انہوں نے جو ہے اتنا زیادہ وہاں پہ اپنی کارروائی ڈالی، بلکہ بعض روایات کے مطابق یہ بھی ہے کہ ان کے آنے سے بھی یعنی سورج کی روشنی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی، اتنی زیادہ تعداد میں تھے اور جھنڈ در جھنڈ آ رہے تھے، تو ان کو اللہ نے بھیجا تھا۔ ارسلہ اور بھیجا ان کو علیہم ان پر، طیرن اور بھیجا یا بھیجے، بلکہ کیونکہ پرندے ہیں تو ہم بھیجے کہیں گے، وہ ارسلہ اور بھیجے علیہم اوپر ان کے، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ یا لشکر در لشکر، ترمیہم رما یرمی، رما یرمی مارنا، یعنی کوئی کنکر اس کو پھینکا جائے تو اس پھینکنے کو عربی میں رما یرمی، اس کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے، رما فعل ماضی ہے، یرمی وہ فعل مضارع ہے۔ تو یہ ترمی اس میں سے مؤنث کا صیغہ ہے کہ ترمی وہ مارتے تھے، وہ پرندے مارتے تھے، ہم ان کو، ان لشکر والوں کو، وہ جو جھنڈ کے جھنڈ جو پرندے آئے، ترمیہم مارتے تھے ان کو، بے حجارتن بے ساتھ، حجارتن حجر سے ہے، حجر پتھر کو کہتے ہیں، حجارتن پتھر کی کنکری کو کہتے ہیں، پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا، حجارتن، بے حجارتن کنکریوں کے ساتھ، ترمیہم مارتے تھے ان کو، ترمیہم مارتے تھے ان کو یا پھینکتے تھے ان پر بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے، ترمیہم پھینکتے تھے ان پر یا ترمیہم مارتے تھے ان کو، بے حجارتن کنکر، ساتھ کنکر کے، بے ساتھ حجارتن کنکر کے، من سجیل،
من کا معنی کیا ہے؟ سے۔ سجیل جو لفظ ہے مختلف تشریحات اس کی مفسرین نے کی ہیں، عام سادہ جو ضروری سمجھنے کے لیے ہے وہ ایک جو میں عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ لفظ جو ہے سجیل فارسی کا لفظ ہے، سنگ گل سے بنا ہے۔ سنگ فارسی میں پتھر کو کہتے ہیں اور گل مٹی کو کہتے ہیں۔ تو سنگل پتھریلی مٹی کا بنا ہوا کنکر، یعنی پتھریلی مٹی کا بنا ہوا جو کنکر ہے اسے سنگل فارسی میں کہتے ہیں، تو اسی کو عربی میں سجیل جو ہے وہ کہا گیا، اور اس کا معنی پہ جو کیا جاتا ہے کھنگر۔ کھنگر کا کنکر ہم نے دیکھا ہے عام طور پہ کہ وہ پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے، جس میں یعنی شدت سختی جو ہے وہ عام مٹی کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ پتھریلی مٹی کا یا پتھر والی سخت مٹی کا وہ کنکر ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی جو کنکر ان کو مارے گئے وہ سجیل کے تھے، یعنی پتھریلی مٹی کے کنکر تھے۔ تو ترمیہم، وہ پھینکتے تھے ان پر یا مارتے تھے ان پر، بحجارۃ، کنکریاں، من سجیل، کھنگر سے، من سجیل کھنگر سے یعنی کھنگر کی۔ تو کھنگر کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھنگر کی کنکریاں مارتے تھے، اور کھنگر سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کھنگر سے بنی ہوئی پتھریلی مٹی سے بنی ہوئی جو کنکریاں تھیں وہ پرندے ان کو مارتے تھے۔ تو اس طرح سے جب انہوں نے اپنا ایکشن کیا کہ پتھریلی مٹی کھنگر کی بنی ہوئی کنکریاں ان کو جب ماریں تو نتیجہ کیا ہوا؟ فَجَعَلَهُمْ، پس یا پھر جعل بنا دیا اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس امر سے، ہم ان کو، فجعلہم پھر بنا دیا ان کو، کا عصفن، کاف زبر کا، یہ جو کاف زبر کا ہے اس کا معنی ہے کی طرح، جیسے اردو میں ہم کی طرح کہتے ہیں فلاں کی طرح، تو کی طرح، کس چیز کی طرح؟ عصفن، عصف کہتے ہیں بھوسے کو، بھوسا کہتے ہیں جیسے گندم کا دانہ ہوتا ہے نا، گندم کے دانے کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، وہ جو گندم کے دانے کے اوپر چھلکا ہوتا ہے اس کو عصف کہتے ہیں، یعنی گندم کا بھوسا، دانوں کے ساتھ جو اضافی لگے ہوئے چھلکے جو ہیں جسے بھوسا ہم کہتے ہیں، آپ توڑی بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے جب گندم نکال لی جاتی ہے تو باقی کا جو اس کا پودے کی جو باقی واقعات ہیں اس کو ہم توڑی کہتے ہیں، پنجابی میں بھوسا کہتے ہیں۔ تو وہ عصف جو ہے گندم کا اضافی جو بھوسا ہے اسے عصف کہتے ہیں، کعصفن، بھوسے کی طرح، فجعلہم پھر بنا دیا ان کو، کعصفن، بھوسے کی طرح، لیکن بھوسا بھی کیسا؟ معقول، معقول لفظ ہے، اکلا یاکل، اسے اکلا اس نے کھایا، یاکل وہ کھاتا ہے، یہ کھائے گا، معقول مفعول کے وزن پر ہے، معقول یعنی کھایا ہوا، مفعول جس پر کھانے کا فعل کیا جا چکا ہو، معقول کھایا ہوا۔ تو کھایا ہوا بھوسا کے بھوس کیا ہوتا ہے؟ جیسے اگر جانور کو ہم بھوسا ڈالتے ہیں تو جانور بھوسا کھا لیتا ہے، کھانے کے بعد عام طور پہ اگر ہم نے اپنے ماحول میں دیکھا ہے تو جو ان کا فضلہ پڑا ہوتا ہے جسے پنجابی میں پھوس کہتے ہیں، اب وہ کھایا ہوا بھوسا جو ہے، ایک تو اس نے کھاتے ہوئے اس کو چبایا، پھر معدے کے اندر جا کے اس کا جب اچھی طرح سے وہ ہضم ہونے کے بعد کھایا ہوا بھوسا جب باہر نکلتا ہے تو کس طرح سے چورا چورا ہوا ہوتا ہے، اس کا برکس نکلا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لشکر کا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کچومر نکالا کہ فجعلہم پس بنا دیا ان کو، کعصفن بھوسے کی طرح، معقول کھایا ہوا، تو پس بنا دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ تو آج جو 3 آیات پڑھی ہیں ان کو بھی دوبارہ ان کے الفاظ کو دھیان سے دیکھ لیجئے اور یاد کر لیجئے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَرْسَلَ اور بھیجے، علیہم اوپر ان کے، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم
مارتے تھے ان کو یا پھینکتے تھے ان پر بحجارۃ کنکریاں من سجیل کنگر سے فجعلہم پھر بنا دیا ان کو فجعلہم پھر بنا دیا ان کو کعصف بھسے کی طرح معقول کھایا ہوا فجعلہم پھر بنا دیا ان کو کعصف معقول کھائے ہوئے بھوسے کی طرح جزاک اللہ۔